الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد انسان اس دنیا میں کئی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے، حالانکہ ان میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی دوائی یا کوئی چیز انسان جب استعمال کرتا ہے تو اس کو اسی وقت اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو استعمال کرے، لیکن اگر وہ بہترین دوائی، بہترین علاج اس کے پاس ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر رہا تو اس کو اس سے نفع جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں مختلف بیماریوں کی، جو روحانی بیماریاں ہیں جیسے دنیا کی محبت اور گناہ کرنا اور خواہشات یا نعمت بندے کو ملنا، نعمت ملنا بندے کو اور اس میں اللہ کو بھول جانا، تو یہ بھی بیماریاں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دوائیں اس کے لیے تجویز فرمائی ہیں۔ اس کے لیے ایک دوائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجویز فرمائی اس کا نام ہے موت اور موت کی یاد۔ حضور علیہ السلام نے یعنی اس کو دوائی کے طور پر، ایک میڈیسن کے طور پر جو ہے وہ پیش فرمایا ہے اس امت کے لیے۔ اب یہ ہے کہ اگر امت یا بندے یا میں اور آپ اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور جو اس کو استعمال کرے گا وہ اس کا نفع بھی دیکھے گا، اس کا فائدہ بھی دیکھے گا اور اپنے عمل میں جو ہے تبدیلی بھی دیکھے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے، جیسا کہ آپ نے پچھلی مرتبہ حدیث میں سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اولئک الاکیاس، کہ جو لوگ موت کو یاد کرتے ہیں اور موت کے لیے تیاری کرتے ہیں وہ سب سے عقل مند لوگ ہیں، سب سے عقل مند لوگ۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو دوائی ہے موت کی، یعنی موت کو یاد کرنے کی، یعنی وہ سامنے انجام بندے کے سامنے رہے، تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کو 3 طرح کے فائدے ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ یاد کرے تو 3 طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، جو مختصراً میں نے پہلے بھی پچھلی مرتبہ بیان کیے تھے، لیکن کوئی بارش ہو رہی تھی اس لیے تفصیل نہیں بیان کر سکا۔ تو اب تو آپ کے پاس یہ فائدے نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ علاج تجویز فرمایا، اور فرمایا کہ جو مشائخ نے کہ جو موت کو بندہ یاد رکھتا ہے، اپنی موت کو، دوسروں کی موت کو، اور موت کے بعد والے احوال، انجام اور قبر میں جو کچھ ہونے والا ہے، جو اس کو یاد کرے گا اس کو 3 فائدے ہوں گے۔ جیسے آپ پیراسیٹامول لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس سے درد کم ہو جاتا ہے، فلاں دوائی لے اس سے جی یہ فائدہ ہوتا ہے، فلاں دوائی لے اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو موت اگر ایک دوائی ہے تو اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کے 3 بڑے فائدے۔ ایک یہ کہ اس بندے کو
توبہ کی توفیق بہت جلد ملتی ہے، جلد توبہ نصیب ہوتی ہے اس کو، وہ ڈیلے نہیں ہوگی اس میں، توبہ جلد کرے گا وہ، بے شک وہ گناہ بھی اس سے ہو رہے ہیں لیکن اس کو توبہ بڑی جلدی توفیق ملے گی۔ آج گناہ ہوا ہے، آج ہی توبہ کی توفیق مل جائے گی، کیوں کہ وہ موت کو جانتا ہے، وہ اپنا انجام سامنے رکھا ہے کہ آج میں اگر مر گیا عصر کے بعد، مغرب کے بعد، تو میرا کیا ہوگا، تو گناہ تو بہت بڑا ہو گیا کوئی، لیکن جو اس کو یاد رکھے گا اس کو توبہ کی توفیق جلد ملے گی، اس کا دل چاہے گا میں جلدی کر لوں، غم پریشانی میں رہے گا جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ تو جس بندے کو پر غفلت طاری ہو، گناہ مہینے کو مہینے گزر جاتے ہوں، تو اس کے لیے ایک علاج یہ ہے کہ وہ چلو گناہ تو نہیں چھوڑ رہا لیکن موت کو یاد کرنا شروع کر دے، تو اس کو گناہ کو چھوڑنے میں مدد مل جائے گی، توبہ کی طرف وہ جلد آ جائے گا، گناہ نہ چھوڑ سکا توبہ کی طرف جلد آ جائے گا، جس کی وجہ سے گناہ بھی بندے گئے وہ چھوٹ جائیں گے۔ تو ایک اس دوائی کا جو اس کو دن رات میں کافی دفعہ اپنے ذہن میں رکھے، اپنا مرنا، موت اور اس کے احوال پر سوچے، پڑھے، اس کو سنے، اس کو یہ فائدہ ہوگا، وہ خود دیکھے گا اپنی زندگی میں کہ اس کو گناہ ہوئے گا تو توبہ کی جلد اس کو توفیق ہوگی، توبہ جلد کرے گا۔ دوسرا فائدہ اس دوائی کو استعمال کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہے ہمارا دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں دل نہیں لگ رہا، ذکر میں دل نہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں دین پر دل نہیں لگ رہا، تو اس کے علاج میں سے ایک یہ بھی ہے، فرمایا کہ جو موت کو یاد کرے گا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی عبادت میں اس کا دل زیادہ لگے گا، وہ جو عبادت کرے گا، وہ جو مجاہدہ کرے گا، وہ جو نیک اعمال کرے گا، گناہوں سے بچے گا، خاص طور پر ذکر، اعمال صالحہ میں اس کا دل لگے گا، کیونکہ اس کو اس کا نفع بڑی جلدی نظر آ رہا ہے۔ اصل فائدہ بندے کو تو دیکھیں مٹیریلی اور تجربے کے طور پر تو وہ جنت میں جائے گا یا قبر میں نعمت میں جائے گا تو اس کو ہوگا، لیکن وہ ادھار ہے کہ تمہیں ہوگا۔ لیکن اگر بندے کو نفع ہو رہا ہے، مثال کے طور پر فائدہ ہونا ہے قبر میں، اچھا اس کی قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بنے گی، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ بنے گی یا نہیں بنے گی، تو اب وہ اس کے لیے تو نیک مال بہت مشکل ہو جائیں گے، دل ہی نہیں لگے گا، جلد چاہے گا کہ وہ پیچھے ہٹے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ موت کو صحیح معنی میں یاد کرے گا، جس طرح ایک کاروباری بندہ ہے، آپ بزنس شروع کرتے ہیں، فوراً ہی تو آپ کو نفع نہیں شروع ہو جاتا، فوراً ہی تو آپ کو فائدہ نہیں حاصل ہونا شروع ہو جاتا، تو پھر بندہ کیوں اپنے انویسٹمنٹ اور کیوں کاروبار کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ فائدہ اب تو نہیں وہ اس کو حاصل ہو رہا، یعنی he is not experiencing the fruits of the business، وہ کاروبار کے ثمرات اور فوائد ابھی حاصل نہیں کرنا، اس کے پاس گاڑی ہے، نہ اس کے پاس ابھی کوئی چیز ہے، نہ پسند کی کوئی چیز ہے، ابھی تو وہ انویسٹمنٹ ہے، کام ہی کام ہے، لیکن وہ کیوں لگا ہوا ہے کہ اس نے سنا ضرور ہے، وہ جو فائدہ حاصل ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اس کے بارے میں تھنک کرتا ہے کہ سال بعد مجھے یہ حاصل ہوگا، سال بعد مجھے یہ حاصل ہوگا، تو وہ جو سال بعد فائدہ حاصل ہونا ہے وہ اس کا موٹیو ہوتا ہے کہ وہ کام میں اس کا دل لگا رہتا ہے، وہ رات دن اپنا کام کر رہا ہے، سب بیوی بچوں کو چھوڑ کے گاڑی چلا رہا ہے، یا کسی فیکٹری میں یا کسی سٹور میں یا اپنا کوئی کام کر رات دن چیزیں بنا رہا ہے، لیکن اس کا موٹیو کیا ہے؟ وہ جو نفع ہونا ہے سال دو سال بعد، اس کا کام میں دل لگ جاتا ہے، دنیا میں دل لگا ہوا ہے بندے کا کہ جو نفع ہوتا ہے۔ تو اس طرح you will experience paradise and the heavenly life in the grave and the hereafter when you will die۔ جب آپ مریں گے تب بھی آپ کو تجربہ، لیکن اس کا فائدہ سوچنا، اس کا نفع ویژولائز کرنا، تصور رکھنا، یاد رکھنا اور اس نفع کو تازہ رکھنا،
اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو کام ہے آخرت کا کام، آخرت کا بزنس، جیسے دنیا کا بزنس ہے آخرت کا بزنس ہے. دنیا کے بزنس ہے بھائی یہ ٹیبل بنانے ہیں، یہ بورڈ بنانے ہیں، گاڑیاں بنانی ہیں، کام کرنا ہے. آخرت کا بزنس ہے نماز، روزہ، ذکر، اذکار، دعوت، تبلیغ. آپ کا آخرت کے کام میں دل لگا رہے. جس طرح اب دنیا کے کام میں دل لگتا ہے اس طرح آخرت کے کام میں آپ کا دل لگے. وہ موٹیو کیا ہوگا؟ وٹ ول بی دا موٹیو؟ وہ یہ ہوگا کہ وہ جو آپ موت کو یاد رکھ رہے ہیں. تو دوسرا فائدہ موت کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ اس کا نیک اعمال میں، جس بندے کا نیک اعمال میں دل نہیں لگا، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، موت کے بارے میں سنے، سوچے رات دن، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے عبادت میں اس کا دل لگے گا. اور تیسرا فائدہ موت کو یاد کرنے کا، ریممبرنگ ڈیتھ اینڈ دی میٹرز آفٹر ڈیتھ، یہ ہوگا کہ جس کی شکایت بہت سارے بندوں کو رہتی ہے کہ دل کو سکون نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں. That person have that, that person have this, he has this, and I don't have this, I don't have this, I don't have this. یہ بھی دل کو بے سکونی دیتے ہوئے میرے پاس وہ نہیں جو دوسروں کے پاس ہے. لیکن آپ بتائیں جب آپ سفر میں ہیں، when you are in a journey، جب آپ سفر میں ہیں تو آپ کھا رہے ہیں بریڈ، دوسرے بندے جو ادھر رہ رہے ہیں وہ ساتھ آپ کے یا اور آپ کے جو ادھر شہر میں ملتے آپ کو ڈیورنگ دا جرنی، وہ کھا رہے ہیں بہت اچھے کھانے، لیکن آپ کا دل پریشان نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ میں سفر میں، میں جب گھر جاؤں گا میری بیوی نے، میرے بچوں نے یا میرے دوستوں نے میرے لیے بہت اعلیٰ کھانا بنایا ہوا ہے. تو رستے کے کھانے دیکھ کر آپ پریشان نہیں ہوں گے ان کے پاس اچھا ہے میرے پاس نہیں. کیوں؟ کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں سفر میں ہوں، کہ یو آر ان اے جرنی. تو اپنے آپ کو سفر میں سمجھنا، میرا یہ سفر ختم ہو جائے گا. تو وہ اچھی چیزیں بھی دیکھ کے جرنی میں بندے کا دل پریشان نہیں ہوتا. وہ سوچتا ہے کہ یہاں تو میرے پاس گاڑی نہیں، گھر میں ہے، یہاں مجھے سیٹ اچھی نہیں ملی لیکن سکون ہے، گھر میں بیڈ ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں سفر میں ہوں، یہاں مشکلات آ سکتی ہیں. تو اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ موت کو یاد رکھے گا، تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ دنیا میں اس کو قناعت اور کنٹینٹمنٹ ملے گی. اگر چیزیں نہیں ہیں وہ جو چاہتا ہے، اس کے پاس وہ مکانات، وہ گاڑیاں، وہ لکشری، وہ شے، وہ ٹائم، وہ مزے کی راڑے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن جب اس کو پتا ہوگا کہ یہ ختم ہو جانا ہے، موت آ کے ختم کر دے گی سب کچھ کو اور آئندہ آنے والی ہے چیزیں، تو وہ اس کو قناعت، جس کو کنٹینٹمنٹ اینڈ قناع جس کو کہتے ہیں کہ بھئی دل کا جو ہے اطمینان پکڑ جانا، پریشان نہ ہونا دنیا، یہ نصیب ہوگا اس کو. تو اس لیے موت کو یاد کرنا یہ بہت بڑے فوائد ہے، بہت بڑی دوائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پہ، ہم لوگوں نے بھی انگوٹھیاں بنائی، انہوں نے بھی انگوٹھی بنائی سنت کے مطابق، تو انہوں نے اپنی انگوٹھی پہ، ہم لوگ مختلف، کوئی اپنے محبوب کا نام لکھاتا ہے، کوئی کرتا ہے، کوئی اس میں ہیرا ڈالتا ہے، کوئی کچھ. آپ نے اپنی انگوٹھی میں یہ حدیث لکھائی ہوئی تھی. حضرت عمر نے اپنی انگوٹھی میں in his ring he had this hadith written کفا بالموت واعظا، کہ نصیحت کے لیے موت کافی ہے. اے عمر، نصیحت کے لیے موت کافی ہے. تمہیں اللہ نے خلافت دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہو تم اور مسلم امیر المومنین، لیکن موت کو یاد رکھو، بھولو مات انجام تمہارا یہ ہے. آپ اپنے آپ کو نصیحت کے لیے. تو his ring had this hadith written that to take heed and lesson, death is enough to take heed and a lesson from. کہ موت جو ہے یہ نصیحت کے لیے، واعظ کے لیے یہ کافی ہے. تو اس لیے آپ آتے ہیں اپنی موت کو یاد کرنا، اور جو ہے اس کے بعد احوال جو ہے، اصل موت یہی نہیں کہ آپ صرف ڈیتھ کو یاد کریں، مطلب ڈیتھ کے بعد جو ہوتا ہے اس کو یاد کرنا بھی موت میں ہی شامل ہے. تو اس سے پھر آپ کا دیکھیں گے if you will do that regularly you will after 1 to 2 months you will be seeing these changes. یہ فائدے آپ کو نظر آنا شروع ہیں آپ کی زندگی. اب آپ دوائی استعمال ہی نہ کریں، بس ایسے ہی سرسری سا استعمال، جب دل آیا کر لیا، دل آیا نہ کیا، تو پھر تو وہ اثر نہیں کرے گی.
But if you do that properly, اگر آپ صحیح طریقے سے کریں گے تو these three benefits, you will start seeing the presence of these three things in your life. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ مردے بھی سنیں, یہ بھی سکون حاصل کریں اور ہم بھی جو ہے ثواب حاصل کریں. اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین اس کلمہ شریف اور ورد کا اپنے فضل و کرم سے اجر و ثواب عطا فرما. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں آپ کے تفعیل تمام انبیاء رسول صاحب اہل بیت اولیاء خصوصاً سیدنا عبدالعزیز دباغ اور سیدنا عبدالقادر الجیلانی اور دوسرے صالحین کو پہنچا. یا رحم الرحمین ہمارے آباء و اجداد نیک صالحین جو گزرے ہیں گناہ گار ایمان والے سب کو پہنچا. خاص طور پر اس قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں ان کو پہنچا. ان میں جو لوگ ہمیں جانتے تھے ہمارے طریق پر تھے یا رب خاص طور پر ان پر رحم فرما, اپنی برکات رحمتیں نازل فرما. تمام ادھر جو مردے دفن ہیں مسلمان ان پر رحم فرما. جس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا اللہ آسانی پیدا فرما اپنے فضل و کرم سے. یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین کو معاف فرما. ہمیں بھی موت کی تیاری اور موت کو یاد کرنے کی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین جو 3 فائدے موت کے بیان ہوئے مشائخ نے فرمائے یا اللہ ہمیں بھی ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کا ڈر اور گناہوں کو بچنے کی فکر عطا فرما اور قناعت نصیب فرما. عبادت میں اور آخرت کے کاموں میں یا رب العالمین ہمارا دل لگے اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں توبہ کی جلد توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الامہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
15 is cut. Zahir.